السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ صبح منہاس 10 بجے کے قریب اٹھا تو جلدی سے فریش ہو کر نیچے چل دیا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ یاسمین بیگم نے اسے پیار کیا تو وہ جلدی سے دادی کے پاس چلا گیا۔ میری پیاری دادی کب سے بیمار رہنے لگیں؟ ابھی تو آپ جوان ہیں، اٹھیے یہاں سے۔ آپ نے اپنے آپ کو بستر پر ہی لگا لیا، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا دادی۔ آپ نے تو ابھی میرے بچوں کی شادیاں بھی کروانی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو دادا کی دوسری شادی کروا دوں گا، یاد رکھیے گا۔ تو آپ اپنی سوتن برداشت کر لیں گی، اس لیے آپ کو جلدی جلدی ٹھیک ہونا پڑے گا۔ دادی نے ہلکے سے اس کے سر پر تھپڑ رسید کیا۔ ملک صاحب ہنسنے لگ گئے۔ بیٹا، تم نے میرے دل کی بات کر دی۔ اب تمہاری دادی بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ بیگم تو ملک صاحب کو غصے سے دیکھ رہی تھی تو سب ہنسنے لگ گئے۔ منہاس نے دیکھا کہ التمش کے جانے کے بعد آج سب کھل کے مسکرا رہے ہیں۔ منہاس اور عاصم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ ان کے پاس آئی تو منہاس نے عائشہ کو غصے سے دیکھا اور کہا، جو حرکت تم نے کل کی ہے آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو عائشہ نے منہاس کو غصے سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ تو عاصم نے منہاس کو بولا، بس کر دو یار، اس پر ظلم نہ کرو، ظلم کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بس عاصم، 2 دن کی بات ہے، عادل روہیل کو دبئی سے لینے گیا ہے۔ 2 دن بعد عادل روہیل کو لے کر آ جائے گا تو اس کی سزا ختم ہو جائے گی۔ اگر تو مہوش بے گناہ نکلی تو تم اسے چھوڑ دو گے؟ یار میں بس تمہیں سمجھا رہا ہوں، ایک دفعہ اسے اپنی محبت سمجھ کر اسے چھوڑ دو، معاف کر دو، کیا پتہ وہ التمش کی قاتل نہ ہو۔ عاصم، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ میرا دل کرتا ہے میں اسے اپنی باہوں میں لوں اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں، اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے دوں، اور جب التمش کی یاد آتی ہے تو پھر اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا چلو چھوڑو۔ منہاس، تم ایسا کرو، سردی ہو گئی ہے، مہوش کے لیے سردیوں کے کپڑے لے دو۔ اوکے، میں ہانیہ بھابھی کو کہتا ہوں اسے ساتھ لے جا کر شاپنگ کروا دیں۔ مہوش کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو اس کو بخار ہو رہا تھا۔ اس نے منہاس کو غصے سے کسی کو فون کرتے دیکھا۔ کیسے نکل گیا وہ تمہارے ہاتھ سے عادل؟ اگر تم اسے ساتھ نہ لے آئے تو میں تمہیں زمین میں کاٹ دوں گا، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ فون بند کر کے مہوش کے پاس آیا تو مہوش گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس سے بازو سے پکڑا اور غصے سے دھاڑا، کب تک بھاگے گا تمہارا عاشق؟ ایک نہ ایک دن ہاتھ لگ جائے گا، پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مہوش رو رہی تھی۔ ایک تو اسے بخار تھا، دوسرا منہاس نے اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا تھا اور اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، منہاس چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ منہاس نے غصے سے بولا، اس درد کا کیا جو تم نے مجھے دیا ہے، جو میرے دل میں ہو رہا ہے، میں اذیت میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مہوش کو بیڈ پر دھکا دیا اور باہر چلا گیا۔ صبح ناشتے کے بعد سب ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ منہاس کا فون بجا اور فون سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ واپس آیا، غصے سے مہوش کو پکارنے لگا۔ مہوش بھاگ کر آئی تو منہاس نے اسے بالوں سے پکڑا اور بولا، تمہارا روہیل میرے ہاتھ لگ گیا ہے، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مہوش کا جواب دے گیا اور غصے سے چلائی اور منہاس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا۔ تم کیا جانو میں نے اس کے ملنے کے لیے کتنی دن رات دعائیں کی ہیں، کیونکہ ایک وہی تھا جو مجھے بے گناہ ثابت کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے خدا پر یقین تھا۔ میں اس کے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی رہی، اپنی بے گناہی کی دعائیں مانگتی رہی اور آج جا کر میری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ چلانے سے مہوش کا گلا خشک ہو رہا تھا مگر پھر بھی بول رہی تھی، کیونکہ آج اسے وہ آزاد ہونے والی تھی۔ آج میری دعائیں پوری ہوئی ہیں، تم لوگوں کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی تھی وہ اتر جائے گی۔ سب لوگ مہوش کو دیکھ رہے تھے کہ ظلم سہنے والی، چپ رہنے والی لڑکی آج اتنا بول رہی ہے۔ منہاس غصے سے، میں ابھی جا رہا ہوں، واپس آ کر دیکھوں گا۔ عاصم نے منہاس کو کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ دونوں جانے لگے۔ مہوش نے پھر زور سے منہاس کو پکارا، منہاس ملک، مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ۔ منہاس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مہوش اس کے قریب کھڑی تھی۔ اگر میں گناہ گار ثابت ہوئی تو تم مجھے گولی مارو گے، اگر میں بے گناہ ثابت ہوئی تو مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ منہاس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور باہر چلا گیا۔ منہاس اپنے آفس کے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ عادل روہیل کو لے کر منہاس کے سامنے کھڑا تھا۔ منہاس نے غصے سے روہیل کا گلا دبایا اور دیوار سے لگایا۔ روہیل کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ تب اسد اور عادل نے منہاس کو پیچھے کیا۔ اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو روہیل کی سانسیں بند ہو جاتی۔
روہیل زمین پر گرا، بہت برے طریقے سے کھانس رہا تھا، اس کو سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی۔ منہاس غصے سے روہیل کو پکڑتے ہوئے بولا، تم لوگوں نے التمش کے ساتھ کیا کیا؟ بتاؤ، تمہاری محبوبہ تو میرے ساتھ ہے، اب تم بھی میرے ہاتھ لگ گئے ہو۔ روہیل منہاس کی طرف دیکھتے ہوئے، کیا مشال تمہارے پاس ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ تم اسے پاگل خانے سے لے آئے ہو؟ منہاس غصے سے، کون مشال؟ کون پاگل خانہ؟ مشال، وہ میں نے تمہارے بھائی کو پھنسایا تھا نا؟ منہاس نے فون نکالا اور مہوش کی پک روہیل کو دکھائی۔ یہ کوئی اور لڑکی ہے جو ہم نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کی ہے۔ منہاس روہیل کو مارتے ہوئے، بتاؤ سچ کیا تھا؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ میرا اور مشال کا پلان تھا اس کو ہمیشہ اپنے پیار کے جال میں پھنسائے اور اس سے بڑی بڑی رقم نکلوائیں گے۔ بہت حد تک ہم کامیاب ہو چکے، مگر مشال کی لالچ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ مشال کی سالگرہ پر ہم نے مشال اور التمش کی ویڈیو بنائی تھی اور پھر التمش کو بلیک میل کر رہے تھے۔ اس نے ہمیں 50 لاکھ دے دیے تھے، دوبارہ 50 لاکھ کی مانگ کی تھی۔ وہ دوبارہ پیسوں کا انتظام کر چکا تھا۔ مشال کے گھر گیا تو اس نے میری اور مشال کی باتیں سن لیں۔ پھر میری التمش کے ساتھ لڑائی ہوئی اور وہ غصے سے چلا گیا۔ صبح جب ہم اس کے ہاسٹل گئے تو پتہ چلا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ہم یونی گئے اور کچھ دوستوں کو پیسے دیے اور ہوسٹس کو بھی ساتھ ملایا۔ جب تک تم یونی آؤ تو تمہیں مشال کی جگہ مہوش کو گنہگار مانو۔ اس میں اس کی کزن بھی ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی کیونکہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ہم نے جیسے پلان کیا ویسا ہی ہوا۔ تم نے مہوش کو مشال سمجھا اور اسی رات کی فلائٹ سے ہم دبئی آ گئے۔ جب تک ہمارے پاس پیسے تھے سب ٹھیک تھا، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میری اور مشال کے بیچ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ میں اس سے بیزار ہو گیا۔ مشال کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پاکستان آ کر تم لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اگر وہ تم لوگوں سے معافی مانگ لیتی تو تم جانتے ہو، اس لیے میں نے اسے دبئی کے ایک شیخ کو بیچ دیا اور اس سے بڑی رقم لے لی۔ وہ بڑی چیختی چلاتی رہی مگر شیخ نے اپنا کام نکالنا تھا، اپنے گناہ کی سزا، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان گئی تھی۔ وہ زنائی دوا کا شکار رہی اور شیخ نے اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ اب وہ پاگل ہے اور دبئی کے پاگل خانے میں ہے۔ روہیل کی بات سن کر منہاس کا دل کر رہا تھا زمین کھود کر اس میں سما جائے۔ تمہاری وجہ سے اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے قتل کر دی، اور پسٹل اٹھا کے روہیل کے منہ میں ساری گولیاں ڈال دی۔ روہیل زمین پر گر گیا۔ منہاس غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ بس جلدی سے جلدی اپنی محبت کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سب اپنی محبت کے ساتھ اتنا کچھ غلط کیسے کر لیا؟ مگر وہ اپنے مشن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ملک کی حفاظت کرنا اس کا کام تھا، اسی لیے منہاس اپنے مشن پر نکل گیا۔ فرقان کاظمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منہاس فرقان کاظمی لوگوں پر وار کرتے آگے بڑھ رہا تھا، سب کو اپنی موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ لوگوں کو مارتے مارتے وہ ایک حال میں پہنچا جہاں بہت سارے روم تھے۔ اسد، جو لڑکیاں روم میں ہیں انہیں باعزت اپنے اپنے گھر پہنچا دو۔ اسد نے ساری لڑکیوں کو باہر نکالا۔ منہاس کی نظر ایک لڑکی پر جا ٹھہری جس نے اس کی زندگی خراب کرنے کی برابر شریک تھی۔ وہ ثنا کے قریب آیا، کیوں برباد کی تم نے میری زندگی؟ بتاؤ۔ منہاس غرایا، کیا بگاڑا تھا مہوش نے تمہارا جو تم نے اس کی زندگی برباد کر دی؟ کیوں غلط الزام لگایا اس پر؟ بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مشال کی باتوں میں آ گئی تھی، پلیز بھائی مجھے معاف کر دیں۔ معافی تم مہوش سے جا کر مانگنا جس نے اپنی کزن ہو کر اس کے ساتھ اتنا غلط کیا۔ اسد، لے جاؤ اسے اس کے گھر۔ منہاس آگے بڑھنے والا تھا، فائرنگ شروع ہو گئی۔ منہاس جلدی سے پلر کے پیچھے ہو گیا۔ بزدل انسان، پیچھے سے وار کرتے ہو، ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ منہاس نے یوسف جیلانی کو باتوں میں لگایا۔ پیچھے سے اسد نے یوسف جیلانی پر گولی چلا دی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ آج منہاس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ جلد از جلد مہوش کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جہاز میں بیٹھا مہوش کی باتیں یاد کر رہا تھا، کیسے مہوش اب اس کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی۔ اس نے کچھ نہیں کیا، مہوش کے ساتھ اس نے ظلم کیا، اب وہ اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ نہیں نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کے آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے، تو کیا میں اسے معافی مانگ لوں گا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک آنسو اس کی گال پر بہہ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ لیکن اب میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟
لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی منہاس فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسد کو دوسری گاڑی میں آنے کا حکم دیا۔ وہ جلد از جلد اپنی دل جانہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ٹرک آ گیا اور اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آخر میں اس کی آنکھوں کے سامنے جو چہرہ آیا وہ اس کی دل جانہ کا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جب حویلی والوں کو ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو سب سکتے میں چلے گئے اور ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ مہوش نے کہا مجھے بھی ساتھ چلنا ہے تو یاسمین بیگم نے اس پر الزام ٹھہرایا، ایک بیٹا تو تم چھین چکی ہو، اب دوسرا بھی مارنا چاہتی ہو۔ وہ سن کر رونے لگی اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد سب منہاس کے پاس ہاسپٹل چلے گئے اس سے ملنے۔ چوٹ اتنی زیادہ تو نہیں تھی، سر پہ لگنے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر میں جیسا بھی تھا ستم گر تھا، مگر مہوش کی محبت اس کا شوہر تھا۔ اس نے رو رو کر دعا کی، اس کی محبت کی وجہ سے وہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسے کچھ ہو گیا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ سب کی دعاؤں کا نتیجہ اسے ہوش آ گیا، اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ سب باری باری اس سے مل رہے تھے مگر اس کی نگاہیں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، شاید وہ کہیں سے آ جائے، اس کا حال پوچھ لے، مگر اس کا انتظار رہ گیا۔ اگلے دن وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ مہوش بے اختیار ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا منہاس، آپ کا دھیان کہاں تھا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں تو مر جاتی۔ سب تو اس کی ہمت کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ عائشہ اور یاسمین بیگم نے اسے منہاس سے الگ کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے گلے لگنے کی؟ عائشہ اسے تھپڑ مارنے لگی تو منہاس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار، آج کے بعد مہوش پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اور سب تو حیرت سے منہاس کو دیکھ رہے تھے، شاید اس کے دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ تم بھول رہے ہو یہ التمش کی قاتل ہے۔ نہیں دادی، یہ التمش کی قاتل نہیں ہے، وہ میشی کوئی اور تھی۔ ہم آج تک اسے قصوروار سمجھ کر سزا دیتے رہے۔ اس کی کزن نے پیسے لے کر اس پر الزام لگایا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں پر اس پر ظلم کر دیا اور سب کی مہوش کے سامنے نظر ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ کیسے اس بچی سے معافی مانگے؟ سب نے منہاس کو صوفے پر بٹھایا۔ سب سے پہلے دادی نے مہوش کو مخاطب کیا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، ہم اپنے بیٹے کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا کون صحیح ہے کون غلط۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ نہیں نہیں دادی، آپ بڑی ہیں، آپ اپنی جگہ صحیح تھیں، مجھے آپ سے شکایت نہیں، آپ ایسے معافی نہ مانگیں۔ اور عائشہ بھی معافی مانگنے لگی، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت ظلم کیے ہیں تم پر، جان بوجھ کر تم پر الزام لگایا کہ منہاس تمہیں غلط سمجھے، چائے خود گرا کر الزام تم پر لگا دیا اور تم چائے گرائے، تمہیں تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دینا۔ جانتی ہو معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن تم بڑے دل والی ہو نا، ہمیں معاف کر دینا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے، شکر ہے وہ الزام سے بری ہو گئی تھی۔ میں نے آپ سب کو معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے، میں نے منہاس سے سچے دل سے محبت کی تھی، لیکن اب منہاس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے اپنی محبت میرے دل سے ختم کر دی ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ منہاس کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جسم سے روح جدا ہونے کی بات ہو۔ پلیز مہوش مجھے معاف کر دو۔ نہیں منہاس، مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے میں آپ کو معاف کر سکوں۔ کل ہی چاچا جان کو بلوا لیجیے گا، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور منہاس اس کے پیچھے چلا آیا اسے منا سکے۔ پتہ نہیں وہ مانے گی یا نہیں، اسے پتا تھا وہ مان جائے گی، لیکن وہ غلط ثابت ہونے والا تھا۔ مہوش پلیز مجھے معاف کر دو، میں ہر درد کا مداوع کروں گا۔ مہوش نے اس کا گریبان پکڑا اور کہا، جو درد دینے والے ان کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ کے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ منہاس کی طبیعت خراب تھی، پہلے ہی سے وہ چکرا کر گرنے والا تھا اور مہوش اس کی طبیعت دیکھ کر بکھلا گئی۔ منہاس کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ منہاس کا اس کا اپنے لیے فکر کرنا اچھا لگا، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور وہ اب بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ مہوش نے اسے بیڈ پر لٹایا، میڈیسن دی، لائٹ آف کر کے خود بھی سو گئی، لیکن منہاس نے اس سے کہا تم بیڈ پر سو سکتی ہو، لیکن اس نے کہا میری اوقات ایسی کہاں کہ میں بیڈ پر سو سکوں، مجھے عادت ہے۔ اور اس کی باتیں منہاس کا دل چھلی کر رہی تھی۔ پلیز تم کل چلی جاؤ گی، آج مجھے سکون دے دو۔ مہوش بھی اس کی طبیعت کا سوچ کر اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی ایک کونے پر، تو منہاس نے کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، چپ کر جاؤ مہوش،
مجھے سکون دو۔ اس نے الگ ہونے کی کوشش کی تھی مگر تھک ہار کر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی اور منہاس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں تمہیں ضرور منا لوں گا۔ اگلے دن وہ روٹھی کام کرنے کے لیے دادی نے اسے منع کر دیا۔ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ۔ اتنے میں سب آ گئے، سب کھانا کھانے لگے۔ اتنے میں نوکر نے آ کر کہا مہوش کے چچا جان آئے ہیں۔ جب وہ اندر آئے تو سب حیران رہ گئے۔ ملک صاحب نے آتے ہی ان کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ سب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میری بیٹی اور تمہارا بھائی کہاں ہے؟ ملک صاحب غرائے۔ ملک صاحب میری بیٹی اس کے بھائی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پلٹ کر اس نے ہمیں نہیں دیکھا۔ ہم نے بھی اس سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ ہمیں بعد میں احساس ہوا تو ہم نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ ہمیں نہیں ملی۔ آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ مہوش کے پیدا ہوتے ہی وہ اس کی سالگرہ پر اس کے لیے تحفہ لینے گئے تھے۔ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور مہوش آپ لوگوں کی نواسی ہے۔ ملک اور سلطانہ بیگم تو اپنا دل تھام کر رہ گئے۔ وہ اپنا خون کیسے نہیں پہچان سکے، اپنی ہی نواسی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے رہے۔ عائشہ اور منہاس تو حیران نظروں سے مہوش کو دیکھ رہے تھے جو ان کی کزن نکلی۔ چلیے چاچو، ہمیں نہیں رہنا یہاں، ہم بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں بیٹا، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، پہلے ہی ہم اپنی بیٹی کھو چکے ہیں، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتے، پلیز نہ جاؤ۔ منہاس نے بھی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی اور چلی گئی۔ پیچھے سلطانہ بیگم بہت روتی رہی، رو رو کر کہتی رہی انہیں مہوش چاہیے، ایک دفعہ گلے لگا کر اپنی بیٹی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ منہاس نے وعدہ کیا وہ ضرور لے کر آئے گا۔ کمرے میں چلا گیا، سوچنے لگا کیا وہ مجھے معاف کر دے گی۔ جب وہ گھر پہنچی تو چاچی جان نے بھی اس سے معافی مانگی۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے اور میری بیٹی کو تمہارے ساتھ کی گئی ناانصافی اور زیادتیوں کی سزا مل گئی ہے۔ تو اس نے حیران ہو کر چاچا کی طرف دیکھا جو صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ کیا ہوا ثنا؟ ثنا کو بیٹا کچھ دن پہلے اپنے دوستوں کے ہاتھوں کڈنیپ ہو گئی تھی اور اسے آگے بیچ دیا گیا۔ بھلا ہو منہاس کا جو اس نے باقی لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا۔ منہاس کے نام پر مہوش کا دل زور سے دھڑکا۔ چاچی میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، اس لیے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ثنا میری بہنوں جیسی ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ تو ثنا کے کمرے میں چلی گئی۔ گمسم سی کمرے میں بیٹھی ثنا مہوش کو دیکھتے ہی بھاگ کر زور سے گلے لگ گئی، معافیاں مانگنے لگی۔ اس نے بھی بہن ہونے کے ناطے اسے معاف کر دیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا منہاس روز مہوش کے گھر آتا، اس سے معافیاں مانگتا کمرے کے باہر کھڑے ہو کر، لیکن مہوش نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اسے اگنور کر دیا۔ جب مہوش نہ مانے تو منہاس کئی کئی گھنٹے باہر بیٹھ کر چلا جاتا۔ سب نے بہت سمجھایا وہ تمہارے اپنے ہیں، انہیں معاف کر دو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، سب چپ کر گئے۔ پہلے ہی انہوں نے زبردستی کی تھی، اس لیے اب فیصلہ مہوش کا تھا۔ جب مہوش نہیں مانی تو منہاس نے بھی آنا بند کر دیا اور مہوش کو بھی انتظار رہتا وہ کب آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی اور طنزیہ مسکراہٹ میں کہتی بس یہی چند دن کی محبت تھی، مجھے منانے کے لیے روتے روتے سو گئی۔ اگلے کئی روز وہ اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی انتظار کرنے لگی اور اس کی بیگانگی پر رونا آنے لگا۔ یوں ہی بیٹھی تھی اپنی اور منہاس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ چاچی جان آئی۔ بیٹا میری دوست کی بیٹی کی شادی ہے، تم وہاں چلے جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ثنا اس حالت میں جا نہیں سکتی۔ چاچی مگر میں کیسے؟ اس نے منع کرنے کی کوشش کی۔ پلیز بیٹا ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی اور تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ ٹھیک ہے چاچی، اس نے بے دلی سے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہوئی، سرخ رنگ کا فراک پہنا، چوڑی دار پاجامہ، بالوں کو کرل کیا، ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنے میں چاچی نے بتایا کہ ڈرائیور آ گیا ہے تو وہ چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈرائیور کو ایک انجان راستے پر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ میڈم میرا کام یہاں تک کا تھا، باقی مجھے نہیں پتا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ حیران سی کھڑی تھی وہ یہاں کیا کرے۔ اتنے میں کسی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ منہاس نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مہوش بھی ایک جانے پہچانے لمس محسوس کر کے سکون کا سانس لیا۔ مجھ پر یقین ہے نا؟ چلو۔ وہ ایک ٹرانس کی صورت میں ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے پٹی کھولی تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی خوبصورت جگہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سب کیا ہے منہاس؟ منہاس اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ کیا تم اپنے منہاس کو معاف نہیں کرو گی؟ پلیز میں جانتا ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیے، لیکن غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تمہیں تکلیف دینے سے پہلے مر جاؤں گا۔
وہ تڑپ کر اس کے مرنے والی بات پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی اور معصومیت سے کہنے لگی، آپ دوبارہ نہیں آئے منانے کے لیے، میں نے بہت انتظار کیا۔ وہ تو میری جان انتظار کر رہی تھی۔ اس کے جان کہنے پر وہ شرما گئی اور سر جھکا لیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے لے کر چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آیا۔ انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، بعد میں اسے لیے ایک ہوٹل چلا گیا۔ جب اس نے روم کا دروازہ کھولا تو بالکل ایک شادی کی پہلی رات کی طرح سجا ہوا تھا۔ وہ شرما کر سر جھکا گئی اور آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کیا ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ جب اس نے سب کو معاف کر دیا تھا تو وہ کون ہوتی تھی شوہر کا حق نہ دینے والی؟ اس نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تو وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا، بیڈ پر لٹاتا، اس پر جھکتا چلا گیا۔ صبح وہ شرمائی شرمائی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے سیدھا حویلی لے کر چلا گیا تو سب مہوش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے شکر ادا کیا، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ منہاس سب کے سامنے اسے اٹھا کر کمرے میں لایا تو اس نے شرم کے مارے اس کے سینے پر مکے مارے۔ آؤچ بیوی، کیا ہو گیا ہے؟ اپنی ہی بیوی کو لے کر آیا ہوں۔ اس کو حویلی میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، کوئی اسے کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اسے الٹیاں آنا شروع ہوئیں۔ وہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ عورتوں کو تو کچھ معاملہ سمجھ آ گیا، لیکن منہاس کو فکر ہوئی تو اس نے اس کی نڈھال طبیعت دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ وہ پریشان سا باہر چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو، آپ کی مسز 1 ویک پریگننٹ ہے، اس کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ یہ سب سن کر خوشی کے مارے سن ہو گئے۔ سب اسے باری باری مبارکباد دے رہے تھے۔ آخر میں منہاس نے اسے دیکھا تو وہ شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ تھینکس، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ 5 سال بعد۔ التمش، التمش، رک جاؤ بیٹا، کپڑے تو پہن لو، پھر چلتے ہیں باہر، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے، ضدی۔ وہ بھی میری بات نہیں مانتے، یہ بھی میری بات نہیں مانتا۔ ہا ہا ہا، میرا بیٹا مجھ پر ہی جائے گا۔ جب لڑکا ہوا تو سب کی خواہش تھی کہ اس کا نام التمش رکھے، تو سب نے اس کا نام مل کر التمش رکھ دیا، میرا شہزادہ بیٹا۔ ایسے ہی وہ فیملی تیار ہو کر باہر گھومنے کو نکلی تو ایک طرف منہاس اور درمیان میں التمش، ایک طرف مہوش تھی۔ اس نے منہاس کے بازو پر سر رکھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ آج سے اسے اپنی محبت مل گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔